لا إله إلا الله ما لنا رب سواه الحمد للہ والصلاة علی نبیہ اما بعد. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حالیہ دنوں میں مختلف ذرائع ابلاغ اور اخبارات کے ذریعے جو خبریں موصول ہو رہی ہیں ان میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آنے والی 27 جولائی کی شب میں تقریباً رات کے 10 بجے کے بعد چاند کے گہن لگنے کا امکان ہے. اور پھر اس خبر کے ساتھ ساتھ مختلف باتیں یہ عام کی جا رہی ہیں کہ اس گہن کے بہت سے منفی نقصانات ہوں گے اور اس کی وجہ سے مختلف قسم کے آفات اور حادثات کا امکان ہے، بڑی تباہی کا امکان ہے. اسی طریقے سے اور بھی مختلف باتیں بیان کی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ بھی عام ذہنوں میں، بہت سے مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی یہ خیال پایا جاتا ہے کہ چاند گہن کے موقع پہ حاملہ خواتین کو کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، گھر کے اندر بند رہنا چاہیے. اگر خاص طور پہ وہ کہتے ہیں کہ چاقو سے کوئی چیز انہیں کاٹنا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر وہ چاقو سے کسی چیز کو کاٹیں گی تو ان کے شکم میں پلنے والے بچے کا کوئی عضو کٹ جائے گا، ہونٹ کٹ جائے گا. یا اس طریقے سے اگر کسی گھر کے دیگر کام کاج میں وہ شریک ہوتی ہے تو گھر کے دیگر کام کاج میں ان کا شریک ہونا، ان کا چلنا پھرنا، یہ پیٹ میں پلنے والے بچے کے لیے نقصان دہ تصور کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی دیگر طرح کے خیالات ہیں. بعض علاقوں میں ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ سمندر کے ساحل پہ بچوں کو ریت میں دبانے کی لوگوں نے کوشش کی، ریت میں چھپانے کی کوششیں کی گئی، اور اس کا یہ تصور ان کے ذہنوں میں ہے کہ اس طریقے سے بچہ صحت مند ہو جائے گا، اس کے جسمانی امراض ختم ہو جائیں گے. اور بھی متعدد قسم کے خرافات اور متعدد قسم کے خیالات لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس سلسلے میں جب قرآن و سنت سے رجوع کیا جاتا ہے، شرعی دلائل پہ غور کیا جاتا ہے، تو یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے اور اسلام کی یہ تعلیم بالکل صاف اور ستھری تعلیم موجود ہے کہ اس طرح کا کوئی خیال رکھنا کہ چاند کے گہن کی وجہ سے یا سورج کے گہن کی وجہ سے انسانی صحت پہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، نقصان پہنچتا ہے، یا یہ کہ اس کی وجہ سے آفات آتے ہیں یا وہ مختلف قسم کے آفات و حادثات کا ذریعہ بن سکتے ہیں، اسلام میں ان تمام خیالات کی تردید کی گئی ہے اور اسلام میں اس طرح کے خیالات کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صبح کی نماز پڑھائی. رات میں بارش ہو چکی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ ٹھہرو. چنانچہ صحابہ ٹھہرے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں میں سے کچھ بندوں نے ایمان کے ساتھ صبح کیا ہے جبکہ کچھ بندوں نے کفر کے ساتھ صبح کیا ہے. پھر آپ نے اس کی تفصیل بتائی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں میں سے جن لوگوں نے بارش کو دیکھ کر کے یہ کہا کہ یہ بارش اللہ کے فضل سے ہوئی ہے، اللہ کی رحمت سے ہوئی ہے، تو وہ مجھ پر ایمان رکھنے والے ہیں اور ستاروں کے، سیاروں کے اور دیگر کواکب کے وہ منکر ہیں. ان کے برخلاف جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بارش فلاں سیارے کی وجہ سے ہوئی ہے، فلاں ستارے کے طلوع ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے، تو وہ لوگ ستاروں پر ایمان رکھنے والے ہیں، میرے منکر ہیں. اس حدیث سے کیا تعلیم معلوم ہوتی ہے؟ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ چاند، سورج اور دیگر ستاروں سے زمانوں کے حالات یا زمانے میں پیدا ہونے والے احوال کو جوڑنا اسلام کی تعلیم کے بالکل ہی خلاف ہے، اور اسلام ایسے تمام خیالات کی تردید کرتا ہے. جو کچھ بھی ہوتا ہے سب کے پیچھے اللہ کا حکم، اللہ کا حکم کار فرما ہوتا ہے. کسی ستارے، کسی سیارے کی وجہ سے یا کسی نظام شمسی میں کسی تبدیلی کی وجہ سے یا کسی ستارے کے طلوع ہونے کی وجہ سے یا چاند کے گہن یا سورج کے گہن کی وجہ سے کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا ہے. اگر اس موقع پہ کوئی حالات آئے بھی تو وہ حالات اللہ کے حکم سے آئیں گے اور ان کے آنے میں ان ستاروں کا اور چاند و سورج کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. اس لیے چاند کے گہن کے حوالے سے یا سورج کے گہن کے حوالے سے حاملہ عورتوں کے بارے میں، بچوں کے بارے میں یا حادثات کے رونما ہونے کے بارے میں
جتنے خیالات ہیں یہ سارے کے سارے خیالات توہم پرستی ہیں اور باطل خیالات ہیں. اسلام میں ایسے خیالات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ ایسے خیالات سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے. ایک حدیث یاد آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توہم پرستی سے اور باطل خیالات سے انہی لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے جو لوگ اپنے ذہن و دماغ میں اس طرح کے خیالات رکھتے ہیں، کیونکہ شیطان ایسے لوگوں کے ان خیالات کو مزید پختہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، نتیجے میں وہ خود بھی ان کا عقیدہ خراب ہوتا ہے اور ان کے متعلقین دوست و احباب بھی اس کو دیکھ کر کے اپنے عقیدے کو خراب کرتے ہیں. اس لیے یاد رکھ لیجئے، ذہن میں اچھی طرح اس بات کو بٹھا لیجئے کہ جو بھی حالات ہوں گے وہ اللہ کے فیصلے سے ہوں گے. چاند و سورج کے نظام میں کوئی تبدیلی یا چاند و سورج کے نظام کی وجہ سے انسانی جسم پر یا انسانی صحت پر یا انسانی زندگی کے نظام میں یا کائنات کے نظام میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے. رہی بات جہاں تک کہ یہ چاند گہن یا سورج گہن کا ہونا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا. متعدد بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چاند گہن کا واقعہ پیش آیا. اسی طریقے سے سورج گہن کا واقعہ بھی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا. اس موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، کہ بے شک یہ چاند اور سورج اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، اور ان میں گہن لگنا کسی کے موت و حیات کی وجہ سے نہیں ہوتا. لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتی، کسی کی موت و حیات کی وجہ سے ان میں گہن نہیں لگتے. پھر کیا کرنا چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی ایسا کچھ ہو، چاند گہن لگ جائے یا سورج گہن لگ جائے، تو ایسے موقع پہ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، جب تم ایسا کچھ دیکھو تمہاری زندگی میں، تمہارے سامنے ایسے کوئی حالات آئیں، تو ایسے موقع پہ باطل خیالات میں جانے کے بجائے کیا کرنے کے لیے آپ نے تعلیم دی؟ آپ نے فرمایا کہ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا، کہ اللہ سے دعائیں کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، نماز پڑھو اور صدقہ کرو. یہ تعلیم دی آپ نے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب چاند سورج کے اس نظام کی وجہ سے یا سورج کے گہن میں آنے کی وجہ سے یا چاند کے گہن میں آنے کی وجہ سے کوئی نقصان انسانی صحت پہ نہیں پڑتا ہے، تو اس موقع پہ دعا، تکبیر، اسی طریقے سے نماز اور روزے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیوں دیا؟ تو اس کے بارے میں حدیث کے ماہرین نے، شراح حدیث نے لکھا ہے کہ گرچہ کہ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے تحت ہوتی ہیں اور عام اسباب عادیہ کی وجہ سے ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ سائنسداں کہتے ہیں کہ سورج اور چاند کا طلوع و غروب جس طرح ایک منظم نظام کی طرح ہے، ایسے ہی ان میں گہن کا لگنا بھی ایک منظم نظام کی طرح ہے. یہی وجہ ہے کہ سالوں پہلے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ چاند میں کب گہن لگنا ہے، سورج میں گہن کب لگنا ہے. تو جب یہ اسباب طبیعیہ کے تحت ہے تو پھر اس موقع پہ دعا کا اور اذکار کا، اللہ کی طرف رجوع کا اہتمام آخر کیوں کیا جاتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں چاند کا گہن میں آ جانا یا سورج کا گہن میں آ جانا یہ در حقیقت اللہ کی قدرت کا اظہار ہے، اللہ کی قدرت کے مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے بتاتے ہیں کہ جس اللہ نے ان کو ایک نظام کے تحت مسخر کیا ہے اور ایک نظام کا انہیں پابند بنایا ہے اور اللہ کے بنائے ہوئے نظام پہ یہ چلتے ہیں، رواں دواں ہیں، اور جس اللہ نے انہیں روشنی عطا کی ہے، چمک عطا کی ہے، وہ اللہ ان کے بے نور کرنے پر بھی قادر ہے اور بے نور کرنے کی جھلک کو اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں. اور ایسے موقع پہ جبکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہمیں نظر آ رہی ہو، اللہ کی قدرت کا کمال ہمیں دکھ رہا ہو، تو اس موقع پر سب سے بہتر طریقہ یہی ہوگا کہ انسان اللہ کی حضور حاضر ہو کر کے اللہ کی بڑائی بیان کرے اور اپنی بندگی کا اظہار کرے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے جو علماء نے لکھا ہے کہ بہت سی مرتبہ جو چیزیں عام عادت کے مطابق ہوتی ہیں اگر وہ بڑھ جائیں، عادت سے بڑھ جائے تو وہ عذاب کی شکل اختیار کر لیتی ہے وہ چیزیں. مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سیلاب کا عذاب آیا، بارش شروع ہوئی. بارش ہونا ایک عام عادت کی بات ہے، ایک معمول سی بات ہے، لیکن وہی بارش حد سے بڑھ گئی تو عذاب بن گئی. اسی طریقے سے دیگر اقوام پہ مختلف قسم کے عذاب آئے.
تیز ہواؤں کا عذاب آیا تو تیز ہواؤں کا چلنا، آندھیوں کا چلنا، یہ ایک معمولی سی بات ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے. لیکن وہی تیز ہوائیں حد سے بڑھ جائیں تو عذاب ہے. تو کسی بھی چیز، جو وہ تمام چیزیں جو ایک عام عادت کے تحت ہوتی ہیں، اگر وہ عادت کے موافق رہیں تب تو انسان اس کے لیے اس کو برداشت کر سکتا ہے. لیکن وہی چیزیں اپنے عام حد سے بڑھ جائیں تو وہ چیز پھر عذاب بن جاتی ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تیز ہوائیں چلتی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، آپ دعاؤں میں مصروف ہو جاتے تھے. تو یہ ایسے موقع پہ جبکہ چاند میں یا سورج میں گہن لگ رہا ہو تو نماز اور دعا کی تعلیم اس لیے دی گئی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ چاند کا، سورج کا گہن میں آنا گرچہ ابتداءً عام عادت کی تحت ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اسی کو بڑھا دے تو پھر یہی چیز عذاب کی شکل اختیار کر سکتی ہے. اور ایسے موقع پہ جبکہ عذاب کے خطرات سامنے آ رہے ہوں تو سب سے بہتر بات یہی ہوتی ہے کہ انسان اپنے اللہ سے رجوع کر لے، اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے، دعا میں، عاجزی میں، بندگی میں مصروف ہو جائے تاکہ عذاب سے محفوظ رہ سکے. جیسے کہ چاند سورج کے موقع پہ خود سائنسداں کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر جب چاند گہن لگتا ہے یا سورج گہن لگتا ہے تو سورج گہن کے موقع پہ چاند زمین اور سورج کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور خود سائنسداں کہتے ہیں کہ اس موقع پہ زمین اور سورج دونوں چاند کو کشش ثقل کے ساتھ اپنی طرف کھینچتے ہیں. اگر کسی ایک جانب بھی ثقل کا غلبہ ہو جائے، کسی ایک جانب ثقل غالب آ جائے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے، کائنات اور خاص طور پہ اجرام فلکیہ کا نظام درہم برہم ہو جائے، کائنات فنا ہو جائے. اللہ تعالیٰ ایسے موقع پہ ان چیزوں کو ایک معتدل حالت پہ رکھتے ہیں، اور ایسے موقع پہ بندے اللہ سے رجوع کرتے ہیں کہ وہ بہت انتہائی خطرناک وقت ہے. خود سائنسدانوں نے لکھا ہے کہ یہ وقت بہت نازک وقت ہوتا ہے کیونکہ جانبین سے اس کے اندر کھینچاؤ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور ذرا بھی توازن بگڑے تو یہ بڑی تباہی، اور ذرا بھی توازن بگڑے تو پورا فلکی نظام درہم برہم ہو جائے گا. تو ایسے موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اس حالت کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسے موقع پہ دعا میں مصروف ہو جاؤ، نماز میں مصروف ہو جاؤ، اور صدقہ کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو تاکہ اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی، اللہ سے رجوع کی وجہ سے نظام معتدل رہے، اور یہ چیز جو ایک عام معمول کے مطابق ہو رہی ہے یہ حد سے آگے نہ بڑھے، تاکہ حد سے آگے بڑھنے کی وجہ سے جو نقصانات پیدا ہو سکتے ہیں، جو برے حالات آ سکتے ہیں، ان حالات سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو بہرحال اس موقع پہ عبادت کرنا، اللہ سے رجوع ہونا، یہ بہت اہم کام ہے. اس لیے احادیث میں اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ چاند گہن کا موقع ہو یا سورج گہن کا موقع ہو، بندوں کا اللہ سے تعلق بڑھ جانا چاہیے، گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، اور اللہ کے دربار میں اپنی بندگی پیش کر کے ان حالات کے ختم ہونے کی دعا کرنی چاہیے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ چاند گہن لگ جائے یا سورج گہن میں آ جائے تو ایسے موقع پہ جب تک وہ چیز ختم نہ ہو جائے اس وقت تک دعا اور نماز میں مصروف ہونا چاہیے. بخاری شریف کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے دعا کرتے رہو، نماز پڑھتے رہو، کب تک؟ یہاں تک کہ حتی یکشف ما بکم، جب یہاں تک کہ جو گہن لگا ہے وہ مکمل ختم ہو جائے. اسی لیے مسنون طریقہ یہی ہے کہ ایسے موقع پہ جب تک گہن ہو ہمیں عبادت میں مصروف ہونا چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کا طریقہ کیا ہو. علماء نے اس موضوع پر لکھا ہے احادیث کی روشنی میں کہ سورج گہن کے موقع پہ تو نماز باجماعت ادا کی جائے گی، اور اس میں 2 رکعت، کم سے کم 2 رکعت پڑھی جائے یا 4 رکعت پڑھی جائے، رکعت بہت لمبی ہو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے نماز پڑھائی تو پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھایا یا سورہ بقرہ کے بقدر آپ نے تلاوت فرمائی، اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران کے بقدر آپ نے تلاوت فرمائی. تو لمبی نماز ہو تاکہ نماز کے ہوتے ہوتے وہ گہن ختم ہو جائے. بہرحال سورج گہن کے موقع پہ تو نماز باجماعت مسنون ہے، اور ایسے موقع پہ علماء نے لکھا ہے کہ اکیلے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن چاند گہن کے موقع پہ علماء نے لکھا ہے کہ نماز باجماعت نہیں ہوگی بلکہ انفرادی طور پہ
ہر انسان کو اپنے اپنے طور پہ انفرادی طور پہ اپنے اپنے گھروں میں یا جب جہاں موقع ملے عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ چاند گہن میں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز نہیں پڑھائی ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی بار چاند گرہن کا واقعہ پیش آیا ہے۔ سورج گرہن کے موقع پہ تو آپ نے باجماعت نماز پڑھائی ہے، لیکن چاند گرہن کے موقع پہ آپ نے باجماعت نماز نہیں پڑھائی ہے، صحابہ کو اس کے لیے جمع نہیں کیا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے سورج گرہن کے موقع پہ نماز باجماعت تو مسنون ہے، لیکن چاند گرہن کے موقع پہ نماز باجماعت مسنون نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی بار چاند گرہن کا واقعہ پیش آیا۔ خود 4 ہجری میں جمادی الاخری میں یہ واقعہ پیش آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع نہیں کیا، تو اس لیے انفرادی طور پہ نماز پڑھنا اس موقع پہ مسنون ہے، اور فقہ نے لکھا ہے کہ اس موقع پہ جماعت کا اہتمام کرنا یہ مکروہ ہے۔ تو اس لیے اب جو آنے والی تاریخ میں گہن کے امکانات ہیں، تو ایسے موقع پہ ہم پہلے سے تیار رہیں تاکہ اس موقع پہ سنت کی بھی ادائیگی ہو سکے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر ہمارا عمل بھی ہو سکے کہ ہم نماز کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور جب تک یہ کیفیت رہے ہم نماز اور دعاؤں میں مصروف رہیں، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی کے بیان کرنے میں ہم مصروف رہیں، اور ساتھ ساتھ دل سے ان تمام خیالات کو نکال دیں جو ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں کہ سورج گرہن کی وجہ سے یہ نقصان ہوتا ہے یا چاند گرہن کی وجہ سے یہ نقصان ہوتا ہے اور حاملہ عورتوں پر اس کے یہ نقصانات مرتب ہوتے ہیں۔ اس طرح کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جس کو اسلام تسلیم کرتا ہو، بلکہ اس طرح کے تمام خیالات سے یا اس کے علاوہ دیگر جو خیالات عوام میں پائے جاتے ہیں، یہ سب کے سب جاہلانہ توہمات ہیں جن سے توبہ کرنا اور اپنے ذہن و دماغ کو صاف رکھنا اور ذہن و دماغ کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنا یہ ضروری ہے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، ورنہ ان خیالات کی وجہ سے اگر ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، ہمارے دل میں وہ خیالات بس گئے جو خیالات ہمارے اللہ کو پسند نہیں ہیں، تو یقیناً یہ چیز ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہوگی۔ تو بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے اس موقع کو ہم سب کے لیے خیر کا موقع بنائے اور ہر قسم کے نقصانات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اس موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم اور ہدایت ہے اس پر ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله ما لنا رب سواه